24ویں پارے کا آغاز ہے، 24ویں پارے کا پہلا رکوع اور سورہ زمر کا چوتھا رکوع۔ جس آیت کریمہ سے آغاز ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کے لیے شریک اور اولاد قرار دے۔ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے یا اللہ کی اولاد ہے، وہ کائنات میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے، یعنی قرآن شریف کو جھٹلائے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلائے، آپ کے رسول ہونے کو وہ تسلیم نہ کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو توحید الہی لائے، جو یہ دین لے کر آئے۔ وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا تمام مومنین مراد ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق یہاں تصدیق کرنے والوں سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مردوں میں سب سے پہلے تصدیق کی، اور آپ کو صدیق اکبر کا خطاب دیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ سنایا تو ابو جہل نے بہت زیادہ اعتراض کیا، اور وہ بھاگا بھاگا صدیق اکبر کے پاس گیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی شخص راتوں رات اتنا طویل سفر کر لے اور واپس بھی آ جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے یار جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واقعی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں، اور وہ بتوں کی قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا کئی گواہ میرے پاس ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں رات کے مختصر حصے میں گیا اور معراج کا اتنا طویل سفر کیا، اور میں واپس بھی رات کے مختصر حصے میں آ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور اس سے بھی بڑا وہ دعویٰ کریں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس پر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا خطاب دیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یعنی صدیق اکبر اور تمام مومنین۔ اولئک هم المتقون، یہی ڈر والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، نیک لوگوں کا یہی صلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے۔
یعنی اللہ رب العالمین ان کے گناہوں پر گرفت نہ فرمائے اور نیکیوں پر انہیں بہترین جزا عطا فرمائے، یہ ان لوگوں کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یعنی کیا اللہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں؟ اور ایک قرات میں اس طرح الفاظ ہیں الیس اللہ بکاف عبادہ، اور عباد کا ترجمہ ہوتا ہے بندے، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ اس صورت میں انبیاء علیہم السلام مراد ہیں، جن کے ساتھ ان کی قوموں نے ایذا رسانی کے ارادے کیے، تکلیف دینے کے منصوبے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا اور ان کی کفایت فرمائی اور ان کی مدد فرمائی۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے سوا اوروں سے، یعنی یہ کافر آپ کو بتوں سے ڈراتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ عرب کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا چاہا اور آپ سے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی برائیاں بیان کرنے سے باز آ جائیے، ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یہ ہمارے بت آپ کو ہلاک کر دیں گے یا آپ کی عقل کو خراب کر دیں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو کافی ہے اور یہ آپ کو بتوں سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں؟ بے شک وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ یعنی یہ مشرکین خدائے قادر علیم حکیم کی ہستی کے تو مقر ہیں، یعنی یہ مشرکین اللہ جو قادر ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس کی ذات کا تو یہ مشرکین اقرار کرتے ہیں، اور یہ بات تمام مخلوق کے نزدیک مسلم ہے، ثابت ہے، یعنی تمام مخلوق اس بات کو مانتی ہے اور مخلوق کی فطرت اس کی گواہ ہے۔ اور جو شخص آسمان و زمین کے عجائب میں غور و فکر کرے، اس کو یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ موجودات، یہ پوری کائنات ایک قادر حکیم رب کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان مشرکین پر حجت قائم کیجئے، چنانچہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرمائیے، افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی اللہ کے سوا جن بتوں کو تم پوجتے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کچھ بھی قدرت رکھتے ہیں اور کسی کام بھی آ سکتے ہیں۔ ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کسی طرح کی بیماری کی تکلیف پہنچانا چاہے، یا تنگ دستی، قحط سالی، ناداری، غربت کی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ بت اللہ کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے، دور کر دیں گے؟ او ارادنی برحمت،
یا اللہ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ بت اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے یہ سوال فرمایا تو وہ لاجواب ہو گئے، ساکت رہ گئے، کوئی جواب نہ تھا ان کے پاس۔ اب حجت پوری ہو گئی اور ان کی خاموشی یہ سکوتی اقرار ہے۔ جب جواب نہ دے سکے، خاموش ہو گئے، تو یہ خاموشی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انہیں بھی اس بات کا اقرار ہے، ان کا یہ سکوتی اقرار ہے کہ بت محض بے قدرت ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کچھ نقصان۔ ان کی پوجا کرنا بہت ہی بڑی جہالت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے بس ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے۔ اور جس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ تم جو مجھے بت جیسی بے قدرت اور بے اختیار چیزوں سے ڈراتے ہو، یہ تمہاری نہایت ہی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں۔ جو متوکلین ہوتے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یعنی اے میری قوم، جو مکر و فریب ہیلے تم سے ہو سکیں، میری دشمنی میں، میری عداوت میں سب ہی کر گزرو، میں اپنا کام کرتا ہوں جس پر میں مامور ہوں، جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی دین کا قائم کرنا، تو میں دین کو قائم کرنے کا کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا معین، ناصر، مددگار ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا ذلیل کرے گا۔ چنانچہ بدر کے دن کفار ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی ذلیل ہو کر فرار ہوئے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اترتا ہے عذاب جو باقی رہنے والا ہے۔ یعنی عنقریب تم جان جاؤ گے کہ ہمیشہ کا عذاب کس پر اترتا ہے، اور وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ اتاری، تاکہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کے لیے راہ پائی، یعنی جس نے ہدایت پائی اس نے اپنا فائدہ کیا، اور اس ہدایت یافتہ ہونے کا نفع فائدہ وہی پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا تو وہ اپنے ہی برے کو گمراہ ہوا، اس کی گمراہی کا نقصان و وبال اسی پر پڑے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ کچھ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ سے ان کی کوتاہی کا مواخذہ نہ ہوگا، آپ سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ہدایت یافتہ نہ ہوئے، کیونکہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، حجت آپ نے مکمل فرما دی۔ سورہ زمر کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔